میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین پر ایک سفر سے زائد پیغمبروں کو بھیجا جن کا سامنا فرعون اور نمرود جیسے سرکش لوگوں سے ہوا۔ اللہ نے اپنے سچے پیغمبروں کو ان شیطان صفت لوگوں پر فتح نفع فرمائی اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سچے لوگوں کا حامی اور مددگار رہتا ہے۔ اس لیے نہ تو بادشاہ تھا نہ کوئی مختلف مخلوق تھا، اس کے باوجود اس جیسا انسان اس دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شخص اپنی جسمانی قدواؤ قامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفی تھا۔ تاریخ میں اس شخص کو اوج بن انق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا۔ اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنی زیادہ تھی کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے کے مانند دکھتے۔ دراصل اوج بن ان حضرت آدم علیہ السلام کا نواسا تھا، جو حضرت آدم کی بیٹی سفورہ کی بطن سے پیدا ہوا تھا۔ فوج بن انق بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ اوج بن انق نہایت ہی سرکش کافر اور جابر شخص تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عجب انق کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ قوم عاد پر عذاب کے بعد باقی بچنے والے لوگوں میں سے ایک تھا۔ چونکہ قوم عاد جسمانی طور سے لمبے اور دیو ہیکل لوگ ہوتے تھے، اس لیے آج بھی انق میں بھی ویسے ہی جسمانی بناوٹ پائی تھی۔ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ فوج بن انق اس قدر دراز کا تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا اور اسے سورج کے قریب کر کے بھون کر کھاتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عجب انق موجود تھا۔ جب حضرت نوح عظیم طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا، لہٰذا اوج نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ لہٰذا اللہ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی۔ جبکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ فوج حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دی تھا۔ اس کے باوجود وہ اس سیلاب سے بچ نکلا، کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی صرف اس کے کمر تک آتی تھی۔ مگر بعض علماء نے اس بات کی سخت تردید کی ہے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کے مطابق کے بعد حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان کے سوا کوئی شخص بھی زمین پر باقی نہ بچا تھا۔ اس موضوع پر امام سیوطی نے العوج فی خبر عوض نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے اوج بن انق کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ عورت میں لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 6 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فروریوں سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی۔ اس وقت وہاں ظالم اور جابر کنانی لوگ آباد تھے، لہٰذا اللہ نے حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کرو اور انہیں وہاں سے نکال باہر کر دو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور سردار منتخب کیا جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے 12 سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کینان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ان ظالم حاکموں کی خبر لیں اور انہیں دعوت حق پہنچائے کہ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے۔ 100 اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو، اگر انہوں نے انکار کیا تو جنگ سے خبردار کر کیا جاؤ۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن انق تھا۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ آج غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور انہیں مسل کر ہلاک کر دیں۔ مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں
हकीर समझकर छोड़ दिया। जब वो सरदार अपने कौम में वापस आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वहाँ का हाल बयान किया और ये भी बताया कि वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े हैं। अनार का सिर्फ एक दाना एक आदमी का पेट भरने के लिए काफी है। इस पर हजरत मौसी अलैहिस्सलाम ने उन तमाम सरदारों से कहा कि तुम कौम के पास मुल्क के शाम की खूबियां बयान करना और दुश्मन की ताकत व कुव्वत बयान ना करना, लेकिन पैगंबर खुदा के इस हुक्म पर सिर्फ 2 अफराद यानी हजरत यूशा बिन नून और कालूद बिन कदीदा ही कायम रह सके। बाकी तमाम सरदारों ने मुल्क शाम में बसने वाले अफराद की ताकत व कुव्वत का हाल कौम बनी इसराइल को सुना दिया, जिस पर बनी इसराइल ने चाहा कि वो जिहाद में न जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि अलगो तुम बराओ कि मेरे साथ अल्लाह ने वादा नुसरत फरमाया है कि मैं तुम्हें उन काफिरों पर फतह दूंगा। दूसरी तरफ बनी इसराइल ने हजरत मौसी से कहा, ए मौसी, वहाँ बेशक एक जबरदस्त कौम है, हम वहाँ हरगिज नहीं जाएंगे यहाँ तक कि वो वहाँ से निकल जाएं। योशा भी नून और कालूद बिन कदीदा ने भी अपनी कौम को तरगीब दी कि वो अल्लाह पर यकीन रखें और हमला करे। इस पर वो कहने लगे कि अलिफ मूसा, मेरा रब, दोनों जाकर उनसे लड़ूं, हम तो यही बैठे रहेंगे बस। अल्लाह ने कौम बनी इसराइल की इस नाफरमानी के सबब 40 साल तक मुल्क शाम की सरजमीन उन पर हराम कर दी और ये कौम जंगलों में फिरती रही। रिवायतों के मुताबिक अपनी कौम की नाफरमानी के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही आज बिन नक के खात्मे के लिए रवाना हुए। जब आज बिन नक ने इन्हें देखा तो चाहा चोटी की तरह पैरों से मसल दे और कहा कि तो ये कौम बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फरून को दरियाए नील में डुबोया था। फिर इसने हजरत मूसा पर हमला कर दिया। हजरत मौसी अलैहिस्सलाम ने भी जवाबी हमला किया और 10 गज ऊपर उछलकर इसकी टखनों पर आसा मारा। ये ज़रब ऐसी कारी थी कि उज बिन नक नामी ये पहाड़ जैसा शख्स वही गिर कर मर गया। कहते हैं कि इसकी लाश 40 साल तक वही जमीन पर पड़ी रही। इस अरसा में उसके जिस्म का गोश्त गल कर सिर्फ ढांचा रह गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जिहाद से सुरखरू होकर वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया और एक अरसा तक वो ढांचा दरियाए नील पर काम अंजाम देता रहा। मखलूक ख्वाह कितनी भी सरकस और कदावर हो, जब अल्लाह की पकड़ होती है तो उसकी ताकत व कुव्वत रेत के मानिंद ढेर होकर रह जाती है और ये बाद में आने वाले लोगों के लिए निशान अबरत बन जाती है। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।